سر تن سے جدا اور جان سے مارنے کی اور خون خرابہ کرنے کی، میں اپنا بیان واپس لوں گی، میں اپنا بیان واپس لوں گی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت بذات خود درود بھیجتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید فرمائی گئی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو پھر ایک بات تو طے ہو گئی کہ جن کی عزت و حرمت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے لی، تو پھر ان کی شان میں کون کمی کر سکتا ہے۔ لیکن دین اسلام سے بغض رکھنے والے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا مشن رکھنے والے بدبخت اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی پر رقیق حملے کرتے ہی رہتے ہیں، اور اسی سلسلے کی حالیہ کڑی تھی ہندوستان کے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نپور شرما۔ اس مولانا نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا کلمات کہے اور دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ اگرچہ ہندوستان کی اس مولانا کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں نے بھرپور احتجاج کیا اور باقاعدہ ہندوستان کو اس بات پر معافی بھی مانگنی پڑی، لیکن اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی شان میں گستاخی کا بدلہ خود لیا ہے۔ لیکن دوستو پیشتر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ تک ڈیلی پہنچتے رہیں۔ خواتین حضرات، چند روز پیشتر بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو انتہائی متعصب عہدیداران نپور شرما اور نوین کمار نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر بحث و تکرار کے دوران ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے چند نازیبا کلمات کہے۔ اس ناپاک جسارت میں دونوں ملونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور واقعہ معراج کے بارے میں ہرزہ سرائی کی۔ دوستو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی نے مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے مقدس ہستیوں پر حملہ کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، بلکہ قرآن پاک کے بھی صفحات اگر پلٹے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی توہین، ان کا تمسخر اڑانا اور ان کی تعلیمات کو چیلنج کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے کفار، مشرکین اور منافقین کا وجود اس کائنات میں موجود ہے، تب سے یہ خبیث لوگ اس کبھی حرکت میں ملوث رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے سابقہ امتوں میں پیغمبر بھیجے تھے اور ان کی طرف جو بھی رسول آیا اس کا یہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی یہ نبیوں کا تمسخر اڑاتے تھے اور پھر ٹھٹھا کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا اور تیرا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوستو جب ہم ان نازیبا تبصروں اور گستاخانہ حرکتوں کے محرکات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے قبیح مقاصد سامنے آتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اپنی نفرت اور عداوت کو ظاہر کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا اور زہر اگل کر لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر انہیں اشتعال دلا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ مسلمان ایک دہشت پسند قوم ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بظاہر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے نظر بھی آتے ہیں۔ مسلمان بحیثیت امت خاصے کمزور ہیں، معاشی اور سیاسی طور پر منتشر ہیں، وہ عددی اعتبار میں قابل ذکر ہونے کے باوجود دنیا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان بحیثیت امت متحد ہو کر اپنے تمام وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی سے آگاہ کرے، تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو سکے کہ جس نبی کی اہانت کی جا رہی ہے ان کا اصل مقام و مرتبہ کیا ہے اور وہ کیسی مثالی زندگی گزارتے تھے۔ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں اور مدلل انداز میں ان کے خلاف بولنے والوں اور ان پر اعتراضات اٹھانے والوں کو بہترین جواب دیں۔ یہ جان لیجئے کہ علم کو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کفار ان کے خلاف بولا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کرتے کہ وہ ان کی جانب سے نعتیہ اشعار کی صورت میں جواب دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں بھی علم اور لٹریچر کا سہارا
لیا کرتے۔ ضرورت آج اسی چیز کی ہے کہ اسی سنت کو تازہ کیا جائے، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو ہی اپنایا جائے اور اشتعال کے بجائے بڑے عالمانہ انداز میں اور محققانہ طریقے سے اعتراضات اٹھانے والوں کو تفصیلی جوابات دیے جائیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ مومن تو ایک جسم کی مانند ہے۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ پوری امت ایک جسم کی طرح متحد اور یکتا ہو۔ جب مسلمانوں کے اندر اتحاد ہوگا تو ان کی یہ قوت ہی کفار کی کمزوری بنے گی۔ اس کا حالیہ مظاہرہ آپ نے عرب ممالک میں ہندوستان کے خلاف اٹھنے والی اس لہر سے کر لیا ہوگا کہ جب گستاخان رسول نوپور شرما اور نوین کمار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرزہ سرائی کی تو عرب ممالک میں بسنے والوں نے بائیکاٹ انڈیا کے ٹرینڈ چلانا شروع کر دیے۔ انڈیا کی مصنوعات استعمال کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہندوستانیوں کو خلیجی ممالک سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ جب مسلم امہ نے مل کر اس کے خلاف احتجاج کیا تب جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی مودی سرکار کو ہوش آئی اور فوری طور پر انہوں نے معافی مانگتے ہوئے اپنے ان عہدیداران کو معطل کر دیا اور گرفتار کروایا۔ اور خواتین حضرات، بے شک یہیں سے ان گستاخان کی ذلالت و رسوائی کا سلسلہ دراز ہوا، جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے خود بدلہ لیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ سیاستدان تھے جو کل تک بظاہر انتہائی کامیاب نظر آتے تھے، ان کے اشاروں پر سرکاریں گھما کرتی تھیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی دہشت اور اپنی دھاک بٹھایا کرتے تھے، لیکن پھر جس روز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنے کی جسارت کی، اسی روز سے ان کی زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی عاشق انہیں جہنم واصل نہ کر دے۔ ان لوگوں کو اپنی جس حکومت پر بہت گھمنڈ، بہت ناز تھا، اسی حکومت نے انہیں معطل کر دیا۔ ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئی، انہیں گرفتار کروا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے اپنے ملک ہی سے غیر مسلموں تک نے انہیں ذہنی مریض قرار دینا شروع کر دیا اور خود ان کی اپنی حکومت نے انہیں جنونی پاگل اور نفسیاتی مریض کہہ کر اقتدار کے ایوانوں سے نکال باہر کیا۔ اپنی یہ ذلالت، اپنی یہ تنہائی دیکھ کر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نوپور شرما ذہنی طور پر اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر پائی ہے اور ایک پرسرار بیماری میں مبتلا ہوتی چلی گئی ہے۔ اس مولانا کا ذہنی توازن تک بگڑ رہا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کوئی نہ کوئی آ کر دے گا اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو چار دیواری میں قید کیے ہوئے ہے۔ دیکھنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی مینٹل کنڈیشن ہی نہیں بلکہ اس کی شکل تک بگڑ رہی ہے اور اس کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی تو اسے کسی قسم کی سزا کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا ہے۔ مودی سرکار نے اگرچہ اسے اقتدار کے ایوان سے باہر نکالا تو ہے، لیکن اندر خانے اسے مکمل حمایت کا یقین بھی دلاتے ہوں گے۔ تو پھر خواتین و حضرات، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اترا جانے والا عذاب شدید ہی ہے کہ جس کے باعث اس کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مولانا سے اپنے حبیب کی گستاخی کا خود بدلہ لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین یا دین کے کسی شاعرہ سے مذاق بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی اور کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی قرار دیا گیا ہے جس میں جاہل اور لا علم لوگ ہی گرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ یہ کفار اور منافقین کا عمل ہے۔ فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے غفور الرحیم ہونے کی اطلاع تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن ہے جسے کراس کرنے والے کو سنگین سزا دی جائے گی۔ اور بلا شبہ ہندوستان کے ان مولانوں، ان گستاخوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب اپنی دانست میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو کم کرنے کی ناپاک جسارت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی دنیاوی عزتیں چھین لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپنے ہی ملک کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ کل تک جس مرتبے پر، جس اقتدار کے عہدے پر انہیں ناز تھا وہ ان سے چھن گیا اور اپنی حکومت نے ہی انہیں پسے زندہ کر دیا، ان کے خلاف مقدمے قائم کر دیے گئے۔ ان کو تو چھوڑیے، جس حکومت کا یہ حصہ تھے اسے اپنے ملک کے لالے پڑ گئے، کیونکہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اور ذرا سوچئے کہ وہ قوم جو 1.5 ارب کے قریب ہو، وہ اگر کسی خاص ملک سے تجارتی بائیکاٹ کر دے تو اس ملک کی اکانومی کا کیا حشر ہوگا۔ بلا شبہ ان تمام واقعات کے اندر نہ صرف کفار
کفار کے لیے بلکہ خود مسلمانوں کے لیے بھی بہت سے پیغام پوشیدہ ہیں کہ اگر وہ متحد ہو کر ایک اسٹریٹجی پر عمل کریں تو دشمنان اسلام ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باقی رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کی، تو اس کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس ہستی پر خود اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہوں تو اس کی شان کو کوئی کیا کم کر سکتا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر کے کمنٹ سیکشن میں ڈن ضرور لکھیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بنیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔